नाज़रीन, आपका मेज़बान महर सीमाब अहवाले हज़ारा प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दिखाने जा रहे हैं हज़ारा का टैलेंट। हज़ारा का टैलेंट में हम आज मौजूद है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सहसाला में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तालिबात से हम बात करेंगे कि उसके टैलेंट के हवाले से बात करेंगे कि कुछ बच्चियाँ जो यहाँ की हज़ारा की बेटियाँ जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए स्पोर्ट्स के हवाले से, तो सिंगिंग के हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरी में यहाँ पर हम अब बात करेंगे यहाँ का टैलेंट, जो कि अब आज का जो हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम हज़ारे का टैलेंट जो है, आपको जो हिडन टैलेंट है वो सामने लाएं। तो इसी हवाले से जिस तरह के हम हवाले हज़ारा में अक्सर बात करते हैं हज़ारा के मसाइल की, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं आपको हज़ारा का टैलेंट। तो K2 TV ने हमेशा यहाँ पर जितने भी टैलेंट था हज़ारा का, मुख्तलिफ जगह पर हम गए, मुख्तलिफ इलाकों की हमने आपको टैलेंट दिखाया। तो इसी हवाले से हम आज सहसाला में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम से का आगाज़ करेंगे हमारे साथ। आज हज़ारे का टैलेंट दिखा रहे हैं, तो हम मौजूद हैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज वोमेन सहसाला में। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मज़मून नवीसी और इस तरह कुछ बच्चियाँ जो है वो कलाम और सिंगिंग का भी शौक़ रखती हैं। इसके साथ साथ हम आपको जो है स्पीच की भी स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की भी काफ़ी यहाँ पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसके साथ साथ टेबल टेनिस और मुख्तलिफ यहाँ पर जो स्टूडेंट जो टैलेंट रखती हैं उस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोमिना, जो कि यहाँ पर मज़मून नवीसी करती हैं और पोइट्री का भी उनको शौक़ है। तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। तो मैं देख रहा हूँ आपके सर्टिफिकेट्स और मेडल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी मज़मून नवीसी, जो आपके जो टैलेंट है नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये अपने स्कूल से शुरू किया है काम मज़मून नवीसी का, लेकिन यहाँ अपने कॉलेज में आकर अपने असातिज़ा की मेहनत से, फिर वालिदैन की दुआओं से जो है वो इतना कुछ अपने कॉलेज के लिए अचीव करके लाई हूँ। और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है कि उसने यहाँ तक लाया। पोइट्री का भी आपको शौक़ है? तो क्या पोइट्री का भी शौक़ है। मैं एक नज़म सुनाती हूँ जो मैंने विन की थी, और मौज़ूए सुख़न है ज़िंदगी, कहीं इब्तिदा है कहीं इंतहा, कहीं पर ये हुक्म कहीं इल्तिजा, जो देखो नहीं कुछ भी इसके सिवा, तुम एक बात मेरी समझ लो ज़रा, मोहब्बत का पैगाम है ज़िंदगी। ये जीवन हकीकत का एक राज है, ज़ी शहूर के है ज़ो के परवाज़ है, दिलों में सुरों का छिड़ा साज है, कोई कहे ये दगाबाज है, तमन्ना का एक नाम है ज़िंदगी, मोहब्बत का पैगाम है ज़िंदगी। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर मोमिना की जो है वो जो मज़मून नवीसी में जिसने यहाँ पर काफ़ी जो है मेडल्स या जो सर्टिफिकेट्स वो ले चुकी हैं। तो इस तरह हमारा मकसद यही है कि हम हज़ारा में जो टैलेंट है, जो बच्चियाँ यहाँ पर आगे जाना चाहती हैं, तो उसी हवाले से हम बात करें। इस तरह हमारे साथ सानिया हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करेंगे कि वो क्या टैलेंट रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो क्या कहना चाहेंगे अपने टैलेंट के बारे में नाज़रीन? मैंने ये स्कूल लाइफ से शुरू किया था और अभी कॉलेज लाइफ में से कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं अपने शौक़ को, अपनी आवाज़ को काफ़ी आगे लेके जाना चाहती हूँ। मेरी प्रिंसिपल मैडम अज़रा यास्मीन साहिबा, उनकी काफ़ी कोशिश है कि मेरी आवाज़ को आगे लेके जाएं, प्रमोट मुझे वो कर रही हैं और मैं आगे जाना चाहती हूँ। तो क्या सुनाएंगे अपना टैलेंट पे नाज़रीन को भी जो है अपना, अब जैसे आपने कहा कि मैं कलाम पढ़ती हूँ, गज़ल गायकी में आपको है शौक़, नात ख़्वान भी हैं, तो नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं नात, कलाम और गज़ल। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। इसके अलावा कलाम भी है।
یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پار سائی حرام ہے، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ گنگناتی بھی ہوں، اور میں غزل سناؤں گی آپ کو۔ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، مجھ سے بچھڑ کر ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، مجھ سے بچھڑ کر ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، مجھ سے بچھڑ کر ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے، یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ جیسے مجھے کالج سے کافی حوصلہ افزائی ملی ہے، ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ مجھے حکومتی سطح پہ بھی سرپرستی ملے، تو میں اپنے علاقے ہزارہ کا نام روشن کروں۔ جی ناظرین، آپ نے یہاں پر ثانیہ کی جو ہے اس نے جو یہاں پر کلام پڑھا اور یہاں پر غزل جو آپ نے سنی، اس طرح ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ یہاں کی طالبہ ہزارے کا فخر، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہزارے میں جتنا ٹیلنٹ ہے، ہماری جو بہنیں ہیں وہ آگے جائیں، اپنے علاقے اپنے ملک کا نام روشن کریں، تو یہی مقصد آج کے پروگرام کا ہمارا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رباب، تو رباب سے پوچھیں گے وہ کیا ٹیلنٹ رکھتی ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں ناظرین کو کیا کہنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ اچھا رباب، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی سرٹیفکیٹس اور کافی جو ہے ٹرافیز ون کی ہوئی ہیں، تو کیا کہیں گے اپنے ٹیلنٹ کو؟ ماشاءاللہ سے یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے بابا کی وجہ سے تھا کہ میرے میں یہ کانفیڈنس جو آیا، اور ان کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں۔ کیا آپ کیا کرتی ہیں؟ اسپیچ اچھی کرتی ہیں یا جو بھی ہے؟ اسپیچ اچھی کرتی ہوں، اسپیچ کر کے دکھا دیتی ہوں میں۔ کرپشن کے ایشو پہ، جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے کرپشن، تو اس پہ کر دیتے ہیں۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہو سکے گا، کہ اپنی حرص کے بندھے ہوئے بے ضمیر ہو تم۔ ہمارا حال جس حال میں ہے اس کا احوال یہ حال خوب جانتا ہے، ہمارا جرنیل طاقت کا، سیاستدان کرسی کا، اور عام آدمی ذاتی مفاد کا پابند ہے۔ علی وقار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں ہر انسان اپنی دھن میں مگن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، دائیں بائیں کی فکر نہیں، ہر شخص بھوکا ہے، کوئی اقتدار کا طالب تو کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی بھانگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ لٹا دینے کو آمادہ۔ آج شاگرد لاکھوں دے کر پروفیسر خرید رہے ہیں، اور پروفیسر کئی لاکھ لگا کر امتحانی حال خرید رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، اور ہم لوگ کر رہے ہیں کرپشن۔ ہم سب کرپشن کی مثال ہیں کہ ہم لوگ کرپشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم کرپشن کو بڑھا رہے ہیں۔ شکریہ۔ بہت آپ نے سنی یہاں پر طالبہ کی بات، وہ اس نے جو رباب نے جو جس طریقے سے بیان کیا کرپشن کے حوالے سے، وہ تو آپ نے سنا۔ ناظرین، اس طرح ہم آج جو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو مزید یہاں پر جو ہزارہ کی جو ہماری بیٹیاں جو یہاں کی طالبات ہیں، وہ ان کے جو اسپورٹس کے حوالے سے بھی ان کی ایکٹیویٹی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو بچیاں جو کہ جن کا ٹیلنٹ ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ آگے نہیں جا رہا، تو اسی حوالے سے ہم اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہزارہ
ہزارہ بھی ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے، اور جس طرح کہ ہم میلز کی بات کرتے ہیں تو ہماری فیمیلز بھی کم نہیں ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے زینب نور، جو کہ پینٹنگ کرتی ہے. ہم اس سے بھی بات کریں گے کہ وہ جو پینٹنگ کر رہی ہے تو اس کو یہ کب سے یہ شوق ہے، اور اس کی پینٹنگ کے حوالے سے اسے پوچھیں گے کہ وہ کس قسم کی پینٹنگ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے آپ کی پینٹنگ دیکھی، ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری ہے، لیکن آپ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو، اور اپنی پینٹنگ کے حوالے سے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ 7th سیمسٹر ہے میرا، اور یہ جو شوق ہے میرا یہ شروع سے ہی تھا. اسکول لائف سے مجھے اپرچونٹی دی گئی تھی تو میں نے پرائزز بھی ون کیے تھے. اس کے بعد میری ٹیچرز نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تو میں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے اور اپنا کام ڈسپلے بھی کیا ہے. اور کالج کے علاوہ آپ کہیں باہر کمپٹیشن میں گئے ہیں یا کہیں بھی آپ نے اپنی جو ہے پینٹنگ ڈسپلے کی ہیں؟ جی بالکل. کیا رسپانس؟ پازیٹیو رسپانس تھا، اپریشیٹ کیا ہے، پرائز بھی ون کیے ہیں، کافی ری انفورسمنٹ ملی ہے مجھے اس کے بعد سے. پینٹنگ کون سی پینٹنگ ہے ناظرین کو کیا تھوڑی سی تفصیلی بتائیں کہ یہ کس قسم کی پینٹنگ ہے، اور ٹاپک چوز کرتی ہیں یا اوور آل اوپن پینٹنگ کیا ہے؟ میں زیادہ تر نیچر کو اور سیڈنس، ڈپریشن، اس طرح کی پینٹنگز کو پریفر کرتی ہوں. زیادہ تر میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا ڈرا کرنا چاہتی ہوں. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پینٹنگ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، لیکن آپ نے اس کو پراپر جو ہے ایک فریمنگ نہیں کی ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک ریسورسز جو ہیں وہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ایکسپینسز اس کے اٹھا سکوں. دوسری بات کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس باہر جانے کی یا اس طرح سے آؤٹ آف ٹاؤن اس طرح سے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ میں پرمیشن نہیں ہے نہ جانے کی. تو میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ یا کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے پرووائڈ کرے کہ میں مزید اس پہ کام کر سکوں، اپنے ٹیلنٹ کو ڈسپلے کر سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں. تو آپ کتنے ٹائم سے پینٹنگ کر رہی ہیں؟ یہ میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں. ابھی تک آپ کو کوئی ایسا نہیں ملا، یا جیسا کہ ابھی آپ نے بالکل خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم دیا جائے یا ایسا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہو جائے، تو میں آپ کیا کر سکتی ہیں، کیا اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ اپرچونیٹیز تو کافی ملتی ہیں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے ریسورسز اور پرمیشن وغیرہ کی. تو یہی بس ہیں دو چیزیں جو مجھے روکتی ہیں. آپ کو اچھا پلیٹ فارم دیا جائے، جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی پینٹنگ بھی جو ہے نا، میں مطلب کوئی فریمنگ نہیں ہے، کوئی پراپر آپ نے اس حساب سے نہیں سیو کی ہوئی، تو پرابلم تو ہوتی ہوگی. تو اگر حکومت یا کوئی بھی آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کرے تو آپ اس سے اچھا کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہزارہ میں اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو گھر سے فل سپورٹ ہے آگے جانے کی؟ الحمدللہ بالکل ہے. گھر سے مطلب آپ کو کچھ نہیں، گھر سے نہیں ہے، بس ریسورسز کی وجہ سے رک جاتے ہیں سب آگے. کیا کہنا چاہیں گے باقی لڑکیاں جو اس چیز کا شوق رکھتی ہیں، تو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ان کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے تھرو آج کل کافی زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہے، پینٹنگ کے تھرو، اسکیچنگ کے تھرو ہم اپنا برسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہاں، کافی یہ افیکٹو تھیراپی، ایز اے تھیراپی یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو. تو کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر آپ کو آگے موقع ملا ہے تو آپ مطلب ملک کا کیا اپنے علاقے کا نام روشن کر سکتی ہیں اور اپنا ٹیلنٹ بھی آگے لے جا سکتی ہیں، یہی خواہش ہے؟ جی بالکل، یہی انشاءاللہ. جی ناظرین، بالکل آپ نے جیسے دیکھا ایک بچی کی پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے ایک بہت ہی پیاری پینٹنگ یہاں پر کی ہوئی ہے، جس نے حوالے سے بتایا انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ایسے بچیوں کو، جو کہ میں شروع میں بھی ابھی کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ہزارہ میں کافی ٹیلنٹ ہے، اور اگر یہاں پہ ہزارہ میں اگر یہ بچیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو حکومت سے جیسے انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں اگر اچھا پلیٹ فارم ملے یا کوئی ایسا جو ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، تو ہم نہ کہ اپنے علاقے کا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو دکھاتا جاؤں، یہ پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بچی نے کتنی پیاری طریقے سے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے فریمنگ پراپر نہیں کی ہوئی ہے. بالکل اگر ایسے بچیوں کو جو ہمارے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو ہم کو ایسے بچیوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. ناظرین، اس طرح ہم آگے جائیں گے، آپ کو مزید بھی جو ہے یہاں پر جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین، اس طرح ہمارے پاس سائیکالوجی کی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو جس سے کوئی پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے یہاں کی کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں.
تو کیا آپ نے یہاں پر جو پریزنٹیشن بنائی ہے یہاں پر جو آپ ناظرین کو کیا دکھانا چاہیں؟ یہ یہاں پہ کچھ اسکیچز ہیں میرے جو کہ سائیکالوجی کے مطلب ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں سب سے پہلے یہاں پہ انزائٹی کا ہے. مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ انیبل ہوگا کہ وہ اپنے فیئرز بتا سکے دوسرے بندے کو کہ مطلب وہ کس کس فیوز سے مطلب مسئلے سے یا کسی ٹینشن سے کس ٹینشن سے گزر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اس میں مطلب بہت ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا, بہت مطلب ایکسائٹیڈ ہو جائے گا, یا پھر بہت ہی ڈپریس کنڈیشن سے گزر رہا ہوگا. اس کے بعد یہاں ہمارے پاس میزلو کی نیڈز آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیسک فزیولوجیکل نیڈز ہے جس سے یوزلی ہر بندہ گزر رہا ہوتا ہے, مطلب فوڈ کا اور وہ سب, یہاں پہلے وہ نیڈز آ جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس سیکیورٹی نیڈز آتی ہیں اور فیملی, اور اس طریقے سے ہر نیڈ سیٹسفائی کرتے ہوئے ہم لوگ سیلف ایکچولائزیشن تک جاتے ہیں, جس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ADHD کو شو کیا جا رہا ہے. ایسے بچے یوزلی یا بہت ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں, کسی ایک چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, اور مطلب اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں. مطلب کسی ایک چیز پر ٹینشن ان کا رہ نہیں سکتا بالکل. اس کے بعد اس پکچر میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب صرف یہ ٹیئرز نہیں ہوں گی جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ مطلب ہم کسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں یا ہم سیڈ ہیں. مطلب بہت دفعہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بندہ کس کنڈیشن سے گزر ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایڈکشن کا بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایڈکشن از این اڈیپٹیشن اٹس ناٹ یو. مطلب یہ کیج ہے جس میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مطلب وہ اس کیج سے باہر نہیں نکل رہا, مطلب اپنے آپ کو کیج میں بند سمجھتا ہے جو ایڈکشن کا پیشنٹ ہوگا. اس کے بعد یہاں سلیکٹیو میوٹزم کا بتایا ہوا ہے. ایسا بندہ مطلب بالکل کوئی بھی کنڈیشن ہو, مطلب کسی قسم کی بھی سیویرٹی کنڈیشن ہو, بندہ بیچارہ مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب بتا نہیں سکے گا, وہ بولے گا نہیں کچھ بھی. اس کا کرائٹیریا 1 منتھ تک رہتا ہے. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ بندہ کسی ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے. اس کے بعد یہاں ڈپریشن ہے. زیادہ تر سمٹمز اس قسم کے ہوں گے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھے گا, وہ کسی کام کا نہیں ہے, اور مطلب الگ الگ سمٹمز اس قسم کے اس کے اندر آئیں گے. اس کو کم نیند آئے گی اور ڈفرینٹ سیویرٹی اس طریقے سے گزرے گا. اس کے بعد یہاں پہ OCD ہے. اسی کنڈیشن اس طریقے کی ہوگی کہ بار بار ریپیٹیو بیہیویئرز ہوں گے. اسے لگے گا اس نے بار بار ایک کام کرنا ہے, یا بار بار ہاتھ دھوئے گا, اسے لگے گا کہ اس کے ہاتھ پھر بھی گندے ہیں, وہ پھر دھوئے گا, پھر اسے لگے گا پھر بھی گندے ہیں. مطلب ریپیٹیو بیہیویئرز وہ شو کرے گا. یہ ریکوری کا سائن ہے. یوزلی مطلب سائیکالوجسٹ جب کسی بندے کی مطلب ریکور ہو جاتا ہے ایک بندہ, تو مطلب اس کے سلپ پہ سائن مطلب اس کے یہ سائن ہوگا کہ وہ بندہ پیشنٹ اب ریکور ہو چکا ہے اپنے اس سے. اس کے بعد یہاں انسومنیا. اس میں بہت کم نیند آتی ہے اس بندے کو, مطلب جو انسومنیا سے گزر رہا ہوگا. اور اس کے بعد دوسری کنڈیشن ہائپرسومنیا کی ہو سکتی ہے, مطلب وہ کنڈیشن جس میں ایک بندے کو بالکل نیند ہی نہیں آتی. اور مطلب اس میں نیند نہیں آتی, اور ہائپرسومنیا میں ہمیں بہت کم نیند آتی ہے. سب سے پہلے میں K2 چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمیں یہاں پروموٹ کی. اس کے بعد بتاتی ہوں کہ ہم نے جیسے کپڑوں کے ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں, ہم نے اسے کیسے آرگنائز کیا, یا ڈیزائننگ ہماری جو ہوتی ہے وہ کیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے کپڑوں کے اوپر ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کی سب سے پہلے ان کی ویژول ریسرچ کی جاتی ہے. ویژول ریسرچ کے بعد اس کے اسٹوری بورڈ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ایک پروسیس ہوتا ہے, پروسیس کے تھرو چل کے اسے ایک ڈیزائن کریٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارا. اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے یہ ڈیزائن والا ہو گیا, اس کے علاوہ ہم گھر میں جو ہوتے ہیں یہ گھر کی چیزیں ہیں, گھر بیٹھ کے ہم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹائی اینڈ ڈائی جو ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہمارے جیسے کہ یہ میں نے خود بنائے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھ کے بنائے ہوئے ہیں ٹائی اینڈ ڈائی, بہت اچھے ڈیزائن بن جاتے ہیں. کیلیگرافی کی جاتی ہے. کیلیگرافی وہ بھی گھر میں بیسٹ ہوتی ہے کیلیگرافی کے لیے. اس کے علاوہ ہم خود ڈیزائن کر سکتے ہیں, گھر کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو اسے خود بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم گھر بیٹھ کے خود ویونگ کر کے کوئی نہ کوئی نیا پروڈکٹ بنا کے اپنے گھر کو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک نیو چیز ہمارے گھر میں آ سکتی ہے. کم پیسوں میں ہوتی ہے اور بچت کے ساتھ بن جاتی ہے, ایزیلی بن جاتی ہے. جی ناظرین, جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں آج ہزارہ کی بیٹی, ہمارے یہاں پہ جو ہزارہ کا ٹیلنٹ ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ باسکٹ بال کی جو یہاں کی کچھ چند طالبات ہیں وہ موجود ہیں جو کہ نیشنل لیول پر بھی کھیلتی ہیں. تو ان سے ہی پوچھتے ہیں ان کی زبانی کہ وہ اپنے جو یہاں پر گیم کھیل رہی ہیں باسکٹ بال کب سے کھیل رہی ہیں, اور نیشنل لیول پہ بھی وہ گئی ہیں, انہوں نے یہاں پہ ان کی کیا کارکردگی ہے ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ اریبہ.
अरीबा क्या नाज़रीन को क्या बताएंगी, आपने कब से बास्केटबॉल में यहाँ पे खेल रही हैं और नेशनल लेवल पे भी मैंने सुना कि आपने जो है गेम्स जो है की, तो क्या मेडल्स लिए, क्या इनामात लिए, नाज़रीन को क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग अभी 3 साल से खेल रहे हैं यहाँ पे कॉलेज लेवल पे बास्केटबॉल। तो अभी रिसेंटली हम लोग नेशनल लेवल पे भी गए हैं, यहाँ से हमारी कॉलेज लेवल से सिलेक्शन हुई है, तो वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान वाइट को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ली है, गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारा बहुत अच्छा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस बास्केटबॉल का, और हमारी तो यही विश है कि हम लोग आगे भी इसी तरह से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें और अपने हज़ारा को। अच्छा, कहाँ गई है अरीबा, किस लेवल पे आप खेली हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, हम लोग नेशनल लेवल पे खेले हैं और लाहौर गए थे, हमारा ये मैच हुआ था पिछले साल। हम लोग 17 जनवरी को गए थे हम लोग वहाँ पे, तो पाकिस्तान वाइट की टीम में थे हम लोग। हमने पाकिस्तान वाइट को रिप्रेजेंट किया और हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ली थी वहाँ पे। जी, हमारी तो यही विश है कि हम लोग चाहते हैं हम लोग आगे जाएं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। हुकूमत के लिए ये कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कि अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम लोग आगे तक, टैलेंट तो बहुत है लेकिन उसे आगे हम लोग चाहते हैं कि प्रमोट किया जाए। और हमारे हज़ारा में भी काफ़ी टैलेंट है लेकिन यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। और दूसरी बात ये कि लड़कियों का ये इस फील्ड में ज़्यादा लोग अच्छा भी नहीं समझते, घर से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लड़कियों के बारे में। और अपॉर्चुनिटीज़ का है कि मिलें तो इंशाल्लाह हम लोग आगे इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारी जा सकती हैं आप, बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहती हैं और कब से खेल रही हैं बास्केटबॉल? मैं भी 3 साल से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, लेकिन हमें जो नेशनल लेवल तक है वो इसी कॉलेज से हुआ है प्रमोट। हम दोनों साथ में एक साथ गए हैं। हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो लड़कियों को मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देते आगे जाने के लिए, लेकिन लड़कियों में वो टैलेंट छुपा है जो वो बाहर लाना चाहती है, लेकिन वो तब ही आ सकता है जब हमें जो है हुकूमत हमारे साथ दे, हमें आगे लेकर जाए। और इंशाल्लाह से उम्मीद ये है कि हम लड़कियां आगे तक जाएंगी, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी जैसे कि हम लोग गए हैं। और हमारी विश भी यही है कि हम लोग आगे तक जाएं और आगे तक इतना जीत कर आएँ। वो टैलेंट है हमारे अंदर जो हम लोग आगे जाके जीत के आ सकते हैं अपने पाकिस्तान। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने जैसा सुना यहाँ पर बिल्कुल हज़ारा में टैलेंट है, लेकिन बात इन बच्चियों की, उन्होंने यही कहा कि अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो हम अपने मुल्क का नाम आगे जाकर रोशन कर सकते। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है हज़ारा के टैलेंट की, तो हम मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाली, जिस तरह के अभी हमने आपको बास्केटबॉल की जो कुछ बच्चियाँ थी जो नेशनल लेवल पे भी खेली, उनसे बात हुई। इसके साथ साथ हाँ, यहाँ पर वॉलीबॉल हज़ारा में अगर देखा जाए तो वॉलीबॉल जिस तरह के मर्द खेलते हैं, इसके हम देखते जाएं कि लड़कियां भी इस गेम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर बात है वसाइल की। तो इस तरह हम यहाँ पर मौजूद हैं कॉलेज में, तो यहाँ पर जो बच्चियाँ वॉलीबॉल खेलती हैं हम उनसे पूछेंगे कि वो वॉलीबॉल कब से खेल रही हैं और उनको क्या मसाइल पेश आते हैं, अगर वो जाना चाहें आगे अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहें तो उस हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मेरी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरे अफसा अहमद। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर। सेकंड में पढ़ती हैं। तो वॉलीबॉल कब से खेल रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से। तो क्या इस गेम, ये गेम इतनी हार्ड गेम है, तो आपने कैसे चूज़ की और कोई गेम क्यों नहीं की? मुझे इसका शौक़ है खेलने का, इस वजह से मैं ये गेम खेलती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सेंटर प्लेयर में फ्रंट की और एज अ कैप्टन में टीम में खेलती रही। आप कैप्टन हैं? जी बिल्कुल। तो आपकी टीम ने क्या मेडल्स लिए या क्या, कौन कौन से जहाँ पे गेम्स कहाँ गई हैं, क्या क्या जीता, तो उस बारे में क्या बताएंगे नाज़रीन? हम जोनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और बोर्ड लेवल पे भी खेल चुके हैं और हम लोग जितने भी मैचेस खेलते हैं हमारी फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस रही हैं। हम लोग कभी भी हारे नहीं हैं किसी गेम में। जैसे आप कॉलेज लेवल पे खेल रही हैं पेशावर जैसे भी आपने कहा, तो ओवरऑल अगर आप आगे खेलना चाहें नेशनल लेवल पर तो उस हवाले से कोई स्पोर्ट है यहाँ पर या कुछ आपको आगे जाने का मौका मिला या आप चाहती हैं, तो उस बारे में क्या करें? जी मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ और मेरे घर से मेरे अबू की बहुत परमिशन है। मुझे मेरे अबू ने बहुत सपोर्ट किया है, उनकी परमिशन के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं इतना दूर जाके रही और उधर स्टे किया और हम लोगों ने इतनी गेम्स की, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप किस उस पे खेलती हैं? मैं बोर्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल पे, हर जगह पे। हर जगह पे? जी। तो क्या कहना चाहती हैं वॉलीबॉल के बारे में? वॉलीबॉल के बारे में ये कि शुरू में लगता है मुश्किल गेम्स है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो आसान है। क्या वैसे आगे क्या मतलब आगे कहाँ तक खेलना चाह रही हैं और क्या आपकी ख्वाहिशात है और हुकूमत से क्या कहना चाहती हैं? मेरी ख्वाहिश है कि ना मैं आगे खेलूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। और हुकूमत से ये है कि ना मतलब वो अपने कॉलेज को इतने वसाइल दें कि ना कॉलेज से बच्चियाँ आगे जा सकें और हर जगह से जा सकें आगे, लड़कियों को काम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन सी पोजीशन पे खेलती हैं?
میں بس یہی میری گیم ہے والی بال، فیوریٹ گیم. اس کا بیک سینٹر میں کھیلتی ہوں اور باقی بھی گیمز آل راؤنڈر ہوں، باقی بھی گیمز کرتی ہوں، لیکن یہ میری فیوریٹ گیم ہے. اس کا بیک سینٹر کھیلتی ہوں اور بہت اچھے سے. والی بال جب سے ابھی آپ نے کہا آپ کی جو فرینڈز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم آگے جانا چاہتی ہیں، تو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ آپ کو آگے موقع ملتے ہیں؟ آگے موقع تو ملتے ہیں، لیکن پہلے تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ آگے جانے کی. اگر جا سکے تو انشاءاللہ جائیں گے اور آگے تک جا کے کھیلیں گے، جہاں تک ہو سکے اپنے پاکستان کا نام روشن کریں گے. جی ناظرین، آپ نے سنا یہاں پر ہمارے ہزارہ کی بیٹیاں جو کہ مختلف گیمز کھیلتی ہیں. ہم آج آپ کو یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہزارہ جو ہے ٹیلنٹ میں اگر ہم دیکھیں، فیمیلز بھی دیکھیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں. جی ناظرین، جس طرح کہ ہم آپ کو آج دکھایا، کوئی ٹیلنٹ دکھایا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سب سے پہلے اپنا تعارف. عذرا یاسمین، پرنسپل سیسالن گرلز کالج. تو میں نے آج دیکھا یہاں پہ کالج میں مختلف شعبہ جات میں گیا، مطلب ٹیلنٹ دیکھا. بہت ہمارے ہزارہ میں بہت ہی ٹیلنٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ان کی تیاری کے لیے اور ان کے گھر سے پرمیشن لینا اور آگے بھیجنا، تو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ ہزارہ کی سرزمین کو اگر بیسیکلی دیکھا جائے بہت زرخیز سرزمین ہے ہر لحاظ سے. فصلوں کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، مالٹوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ہم لوکاٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، اس ینگ جنریشن میں، اس نوجوان نسل میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت خوبیاں ہیں، بہت صلاحیتیں ہیں. بس اب ان کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے وہ پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا ہے جہاں سے یہ بچیاں نہ صرف ڈسٹرکٹ، پروونشل، بلکہ نیشنل لیول تک بھی یہ بچیاں پہنچی ہیں. وہ پھر ہماری بچیاں تو ایک طرح سے فخر کا مقام ہے، صرف سرہ سالہ کے لیے نہیں، پورے ہزارے کے لیے، کہ یہاں کی بچیوں نے بہت آگے جا کر اپنا نام کمایا ہے. سب سے زیادہ شکریہ میں یہاں کے والدین کا کرتی ہوں کہ والدین جو کہ زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں جن بچیوں کے ساتھ، وہ بچیاں اس میدان میں بہت آگے جاتی ہیں. اور کچھ والدین ان کو کچھ سوشل ویلیوز کی وجہ سے، کچھ پردے کی وجہ سے، کچھ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو آنا یہاں پہ اس فیلڈ میں نہیں آنے دیتے. دیکھیں، یہ غیر نصابی سرگرمیاں نصابی سرگرمیوں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. سر، کسی مائنڈ میں والدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گیم کھیلے گی تو اس کی نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، تو غیر نصابی سرگرمی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آیا اس سے یہ بچیاں تعلیم میں کیسی؟ دیکھیں، ہم تو ان کو یہ تسلی اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی بچیاں پیچھے نہیں رہیں گی، اور وہی ہوتا ہے. پھر یہاں کی بچیوں کو ہم پھر پراپر ٹائم دیتے ہیں آفٹر گیمز. پھر وہ باقاعدہ اپنی کلاسز، اپنی ٹیچرز ان کو سپروائز کرتی ہیں. اور اب تو جیسے آپ جانتے ہیں کووڈ ہے، اور کووڈ میں آن لائن زیادہ چل رہا ہے، تو ان بچیوں کو پھر اپنی ٹیچرز ان کے ساتھ آن لائن رابطے میں رہتی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری اریبہ بچی جو ہے، یہ انٹر سے لے کر اب BS میں آ گئی ہے. اسی طرح آمنہ ابھی انٹر میں ہے، یا اور بھی جتنی بھی ہماری بچیاں ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ایوریج سے زیادہ اچھی ہیں. باقی بچوں میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس میدان میں بھی زیادہ اچھی ہوتی. جی ناظرین، بالکل جس طرح میڈم نے کہا کہ نصابی سرگرمی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمی بھی جو ہے بہت ہی ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کہ ہم نے آپ کو ہزارہ کا ٹیلنٹ دکھایا، تو میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین، اسی طرح اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں. پاکستان